بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج آپ کے سامنے ایک حدیث پاک ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، ان عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو اور میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز کی ضمانت دے دو؟ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بولو تو سچ بولو، جب بات کرو تو سچی بات کرو، تو اس بات پر میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ کیونکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور جھوٹ ایسی چیز ہے کہ فرشتے بھی اس انسان سے دور بھاگتے ہیں جو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں آیا ہے، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لا یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، کہ بے شک سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اور جب انسان سچ بولتا ہے تو سچ بولنے سے اتنا سچ بولتا ہے کہ اس کی زبان پر کبھی جھوٹ آتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، جب انسان سچ بولتا ہے، جب انسان سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ پاک کے یہاں وہ سچا ہی لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اور جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اتنا جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے یہاں پھر وہ جھوٹا ہی لکھا جاتا ہے۔ تو پہلی بات، جب بولو تو سچ بولو۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی ضمانت لے لیتا ہوں، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ اسلام میں وعدے کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا وَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے وعدوں کو پورا کیا تھا؟ اور وعدوں کو پورا کرنے والے وہی متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہے جب کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو اچھی طریقے سے ادا کیا جائے۔ ایک حدیث میں آیا جب 4 عادتیں تمہارے اندر آ جائیں تو دنیا کی کوئی پریشانی تم پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اور اس میں پہلی بات فرمائی امانت داری، دوسری بات فرمائی سچائی، تیسری بات فرمائی اخلاق، اور چوتھی بات فرمائی حلال رزق۔ لیکن پہلی بات فرمائی کہ جب تمہارے پاس امانت داری آ جائے کہ پھر دنیا کی کوئی پریشانی تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے تمہارے۔ تو تیسری بات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو اچھی طریقے سے ادا کرو اور وقت پر ادا کرو۔ اور نمبر 4 فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، کہ جب انسان حرام اور بدکاری سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت دے دیتے ہیں، کہ کل قیامت کے دن یہ اللہ پاک اس کے ضامن ہو جائیں گے کہ اس نے دنیا میں حرام کاری سے اپنے آپ کو، اپنی شرمگاہ کو، اپنی خواہشات کو بچا رکھا تھا۔ لہذا چوتھی چیز فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور پانچویں چیز فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کہ اپنی آنکھوں کو ناجائز اور حرام چیزیں دیکھنے سے بچاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے بھی خطاب فرمایا
مردوں سے بھی عورتوں سے بھی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ عورتوں کو بھی نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا اور مردوں کو بھی نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا. اور نظریں ایسی چیز ہے، جب انسان کسی جگہ پر کسی حرام چیز پر نظر دوڑاتا ہے، جب انسان کی نظر وہاں پہنچتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ انسان میں وہاں پہنچ جاؤں. پھر جب دل میں خیالات آتے رہتے ہیں تو انسان کرتا ہے وہاں پر کوشش کرتا ہے پہنچنے کی. جب پھر انسان وہاں پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پھر انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور نمبر 6 فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو. یعنی اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ کہ اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے رکھو، کیونکہ مسلمان وہی حدیث پاک کے اندر آیا ہے، مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ اس کو دوسروں کے حوالے کرتا ہے. جب مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرنے میں لگتا ہے تو اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اور جب کوئی دنیا میں ایمان والا کسی مسلمان بھائی کی عیبوں پر پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. تو یہ 6 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے ان کی ضمانت دے دو، میں کل قیامت کے دن تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. تو ہمیں چاہیے ان باتوں پر عمل کر کے کل قیامت کے دن جو ہماری ابداً ابدا زندگی ہے اس کے لیے تیاری کریں اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کے ہم حصے دار بنیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.